السلام علیکم فرینڈز، آج کی تازہ خبر کے ساتھ دی عرب انفو چینل میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے والی ہوں کہ اہلیہ کا اقامہ والد کے نام پر ہو تو شوہر کے اقامے میں اندراج کیسے کرایا جا سکتا ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہی ڈسکس کروں گی۔ یہ تمام ڈیٹیلز جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی سے لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ تو فرینڈز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سعودی عرب میں رہائشی قانون کے تحت اقامہ ہونا لازمی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے قانون کے مطابق مملکت میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے اسپانسرز کے ذمہ کارکنوں کے دستاویزات مکمل رکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس میں کارکنوں کا اقامہ، سالانہ میڈیکل انشورنس، خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ ویزے کا اجرا و دیگر امور کا انجام دہی بھی شامل ہوتی ہے۔ کفالت کی تبدیلی سے متعلق قوانین کے بارے میں بعض افراد کی جانب سے جواد سے دریافت کیے گئے ہیں۔ جواد کے ٹوئٹر پر ایک شخص نے استفسار کیا کہ ایک غیر ملکی کارکن جس کی کفیل نے اس کا حروف فائل کیا ہوا ہے، وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مملکت میں مقیم ہے، اس وقت اس کا اقامہ بھی ایکسپائر ہے، کیا اس صورت میں کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کفالت کی تبدیلی اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی ہے جب تک کارکن کی فائل جوازات اور وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کے سسٹم میں بلاک رہتی ہے۔ غیر ملکی کارکن کے خلاف لگایا گیا حروف ختم کرانے کے لیے وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی سے رجوع کیا جائے، جس کے بعد ہی کفالت کی تبدیلی اور اقامے کی تجدید ممکن ہو سکتی ہے۔ واضح ہے کہ کسی بھی کارکن کے خلاف حروف فائل ہونے پر اس کی فائل جوازات میں سیز کر دی جاتی ہے، جس کے بعد نہ تو کارکن کا اقامہ تجدید کرایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کفالت تبدیل کرانا ممکن ہو سکتی ہے۔ حاضر و اجیر کے مابین کسی بھی تنازع کے حل کے لیے وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے اختلافات کو حل کرنے کے لیے مخصوص شعبہ قائم بھی کیا گیا ہے۔ ویڈیو کو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ شادی کے بعد اہلیہ کو اپنے اقامے میں منتقل کرنے کے لیے شوہر کی جانب سے درخواست دی جاتی ہے۔ درخواست فارم جوازات کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ مقررہ فارم کے ساتھ اہلیہ کے 2 عدد رنگین فوٹو جن کا سائز 6x4 ہو کے اور اس کے علاوہ شوہر کا اقامہ اور فوٹو کاپی، نکاح نامے کی اصل اور کاپی، نکاح مملکت سے باہر ہونے کی صورت میں نکاح نامے کا ترجمہ کرانے کے بعد اسے سعودی سفارت خانے اور فارن آفس سے تصدیق کرائی جاتی ہے اور بعد ازاں سعودی عرب کی وزارت خارجہ سے بھی تصدیق کرانا ضروری ہوتی ہے۔ خاتون اگر اپنے والد کے اقامے پر ہیں تو تنازل لیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس صورت میں صرف نکاح نامہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اہلیہ پر اس کا اقامہ اور پاسپورٹ درکار ہوتا ہے۔ تنازل پہلی بار ہونے کی صورت میں اس کی فیس جو کہ 2000 ریال ہے وہ بھی جواد کے اکاؤنٹ میں جمع کرانا ضروری ہوتی ہے۔ مقررہ فیس جمع کرانے کے بعد جواد کے دفتر سے رجوع کر کے درخواست فارم کے ساتھ جواد میں جمع کرانے کے بعد نیا اقامہ کارڈ حاصل کر لیا جاتا ہے۔ تو فرینڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر لیجیے۔ تو فرینڈز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک بالکل نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اقامہ ایکسپائر ہو یا اقامہ ویلڈ ہو، شرکہ بند ہو، مسسہ بند ہو یا کفیل چھٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو 3 دن کے اندر اندر ایمبیسی کے ذریعے آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیں گے۔ کوئی بھی انڈین، پاکستانی، نیپالین، بنگلہ دیشی، سری لنکن یا کسی بھی ملک کا ہو، وہ آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اسکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ مطلوب کیس والے رابطہ نہ کریں۔ شکریہ۔